ابراہیم علیہ السلام اب باپ کے سامنے مسئلہ توحید رکھ رہے ہیں، باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور کتنے پیار سے۔ آپ کا باپ جتنا ہی بے دین ہو جائے کم از کم مسلمان تو ہے نا، تو اس لیے ادب و احترام لازمی ہے، احترام سے باہر نہیں نکلنا، ادب سے بات کرنی ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان، یا ابتی، ابا جان ہے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان پتھروں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے؟ کیوں کرتے ہیں ان مورتیوں کی پوجا؟ ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں، پتھر ہیں، تراشے ہوئے پتھر ہیں، پتھر اور کچھ نہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جان یہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی تمہیں ذبح کر دے یہ تمہیں بچا نہیں سکتے، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ پتھر، اور آپ ان کو خدا بنائے بیٹھے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے ہاں بھی پتھروں کی پوجا ہے، یہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ پتھر ہے، یہ قوت ہے، یہ موت ہے، فروزہ ہے، بروزہ ہے۔ اچھا جی یہ کیا کرتے ہیں؟ عملیات میں بڑا عمل دخل ہے جی ان کا۔ کس میں؟ یہ نفع نقصان کے مالک ہو گئے، حد ہو گئی یار۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ جو پتھر ہے وہ حجر اسود ہے، یہ جنت سے آیا ہے اور اس کو نبیوں کے ہاتھ لگے ہیں، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء میرے کملی والے پیغمبر کے ہاتھ لگے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ گناہوں کو چوستا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ اس کو آنکھیں دیں گے، میری طرف دیکھو، جس نے اس کو یوں سلام کیا ہے یا اس کو بوسہ دیا ہے، فرمایا یہ سب کی گواہی دے گا۔ پہلے زمانے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل تھی، لیکن آج کے ویڈیو کیمرے نے سمجھا دی۔ اس کے سامنے سے چاہے 10 لاکھ بندہ گزر جائے سب کی تصویریں محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا کیمرہ سمجھ لیں تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جنت سے یہ پتھر آیا ہے، دنیا کے جتنے بھی پتھر ہیں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ سنیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آئے، بوسہ دینے لگے، فرمایا انکا حجرن، سنو تو ایک پتھر ہے، تو کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر تجھے میرے قائد نے چوما نہ ہوتا، میرے محبوب نے چوما نہ ہوتا، خطاب کا بیٹا تجھے چومنے کے لیے کبھی بھی سر نہ جھکاتا۔ میں تو حضور کی اقتداء میں تجھے چوم رہا ہوں، باقی تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نفع نقصان کے مالک۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اور اگلی بات بھی سن لیں، مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے، مسلمان کو دھکا دینا۔ ہمارے حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے، ان کے ذہن میں ایک ہی ہوتا، اور کچھ ہو نہ ہو حجر اسود کا بوسہ ہو۔ بھائی وہ تو ایک سنت عمل ہے، اور وہ بھی آپ نے جب اس کو سلام کر لیا یا ہاتھوں کو چوم لیا بات ختم ہو گئی، کوئی ضروری تو نہیں اس کو جا کے چومنا ہے، اس کے بھی اندر ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، ساتھ علیحدہ پتھر سیمنٹ لگا ہوا ہے، اور بہت سارے وہ ساتھ والی جگہ کوئی چوم کے آتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں بیچ میں، وہ توڑ دیا تھا کسی نے، چلو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہیں، پتہ نہیں آپ اس کو چومنے تک پہنچتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہمیں جو حکم ہے بس اس کی طرف سلام کرو اور اپنے ہاتھوں کو چوم کے آگے چلے جاؤ، تمہارا بوسہ ہو گیا، لیکن نہیں، دھکم پیل اور وہاں پہ پھر بوسہ، اور پھر فخر سے آگے بتاتے ہیں جی رش بہت تھا، مگر میں نے ایسا پہلوانی داؤ لگایا، 3-4 بندوں کو نیچے گرایا اور وہ بوسہ لے کے آ گیا۔ کیا کمال کر کے آئے ہو، کیا تمغہ دیا جائے تمہیں بھائی؟ تو اس لیے
آپ نے سلام کر دیا، بوسہ ہو گیا۔ اگر بہت ہی جذبہ شوق ہے لائن میں لگ جاؤ، جب باری آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن دھکا نہیں دینا کسی کو۔ اور جو حج اور عمرے کا جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ بالکل بوسہ نہ دے، کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے بوسہ دیا، آپ کے ہونٹوں کو خوشبو لگ گئی تو دم پڑ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر پیچھے سے دم بھی نکلے گا۔ ہاں، جب وہاں پر لاکھ روپے کا بکرا دینا پڑا نا تو حاجی صاحب کے دم اپنے بھی رخصت ہونے کو ہو جائیں گے۔ پھر سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے بس اس کو سلام کریں اور آگے جائیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جتنے بھی پتھر ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں جی، تعویذات میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان کا نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہیں، وہ ہے نفع نقصان کے مالک۔ یہ پتھر ہماری قسمت کے مالک نہیں ہیں، نہ ہمارے یہ نفع نقصان کے مالک، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی خوبصورتی کے لیے پہنے تو الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس میں کوئی نفع نقصان ہے، تمہاری ذات کو کوئی فائدہ ہے، وہ کسی نقصان سے بچا لیں گے، تو یہ بالکل شرک کے زمرے میں آئے گا۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ابا جان یہ پتھر ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی نفع نقصان کے مالک، کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھوں سے تراشا ہے تم نے، اور اب تم ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، حق تعالیٰ نے مجھے وحی کا علم عطا فرمایا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ٹوٹکے ہیں، آپ کے پاس معلومات ہیں، اور میرے پاس وحی کا قطعی علم ہے۔ آپ کے پاس یہ ٹوٹکے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، آج کی زبان میں کہیں مسئلے نہیں ہیں، ٹکسلے ہیں آپ کے پاس۔ کیا ہیں؟ ٹکسلے ہیں۔ مسئلے کی بات بتاؤ، ٹکسلا بیچ میں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں، ٹوٹکے ہیں جی، ٹکسلے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ کر لو ہو جائے گا فائدہ، وہ کر لو ہو جائے گا فائدہ، یہ کر لو شاید بھلا ہو جائے، شاید یوں ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا میرے پاس قطعی علم ہے، اور ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ کرو فلاں انعام ملے گا۔ اگر بات چھوٹے کی سچی ہو تو مان لینی چاہیے۔ وہ تو سانو پڑھانا ہے، ساڈے ہتھاں چ جمے ہیں تو سانو دسدا ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھا ہے، تو باپ دادا کیا دلیل ہے بھائی؟ وہ کون سے عالم اور مفتی تھے؟ جیسے یہ جاہل ہیں ویسے وہ جاہل تھے۔ سمجھیے بات کہ نہیں؟ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ ہم نے باپ دادا کو یہ کرتے پایا ہے، اگر وہ غلط تھے تو ان کے لیے توبہ استغفار کریں اور خود تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان رشتے میں تو بہت چھوٹا ہوں، ظاہر بیٹا ہے، باپ سے چھوٹا ہے، لیکن ابا جان میرے پاس وحی کا علم ہے، وحی کا نور ہے، میری اتباع کیجئے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میری اتباع کیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم کے اوپر لگا دوں گا، سیدھے راستے کے اوپر لگا دوں گا، جنت کے راستے پہ لگا دوں گا۔ ابا جان سن رہے ہیں اور تیور بدل رہے ہیں، تیور بدل رہے ہیں، غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کہی، یا ابت انی یا ابت لا تعبد الشیطان۔ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، نکلیں ان سے باہر، کچھ نہیں ہے، یہ سب شیطان نے جال پھیلا رکھے ہیں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان میرے رب کا نافرمان ہے۔
شیطان رب کا تو آپ شیطان کے پیچھے نہ لگیں، نہ کریں اس کی پوجا۔ یہ جو شیطان نے جال پھیلا رکھے ہیں نا، یہ جو آستانے سجا رکھے ہیں، نہ چلیں ان کے پیچھے، کچھ نہیں ہے یہ سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے۔ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اندیشہ ہے اس بات کا، اگر آپ شیطان کے پیچھے چلتے رہے تو کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے۔ قرآن کریم نے عذاب من القہار نہیں کہا، جبار نہیں کہا، رحمان کہا ہے، بتا دیا وہ بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، بندہ خود الٹے کام کر کے عذاب میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ وہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ بندہ خود ہے جو غلط راہوں کی طرف چلتا ہے، غلط رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ فتکون للشیطان ولیا، ابا جان کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں، رحمان کے دوست بنیں، شیطان کے نہ بنیں۔ اور قرآن کریم کا یہ حکم قیامت تک کے لیے اور سب کے لیے ہے، شیطان کے دوست نہ بنو، انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے۔ رحمان کے دوست بنو، نیکوں کے دوست بنو، نیکوں کی دوستی بھی تمہیں نیک بنا دے گی، اور بروں کی دوستی تمہیں برا بنا دے گی۔ شرابی کی دوستی شرابی بنائے گی، زانی کی دوستی زانی بنائے گی، جواریے کی دوستی جواریہ تمہیں بنا دے گی، اور خدا کے پیارے کی دوستی تمہیں خدا کا پیارا بنا دے گی۔ نیکوں سے دوستی کرو۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری باتیں کہیں، اب جواب سنو ابا جان کا، آخر کچھ کہنا تو تھا نا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگا ابراہیم مجھے لگتا ہے کہ تو ہمارے الہوں سے پھرا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ